السلام علیکم دوستو، آج کا قصہ کوچوان کے عنوان سے۔ اسے کچی سڑک کے کنارے پہ چلنا محال لگ رہا تھا۔ ہاڑ کے تپتے سورج کی گرمی اس کے اندر کی سکت کو توڑے جا رہی تھی۔ سر پہ رکھی پوٹلی جس میں راشن تھا، جس کے حصول کے لیے وہ صبح جلدی نکلی تھی کہ دھوپ کے آنے تک وہ گھر لوٹ آئے گی، وہ پوٹلی اب اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی تھی۔ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی، اپنا کلف سے اکڑا دوپٹہ درست کرنے کی کوشش کرتی۔ سبز دوپٹہ جس پہ مدھم مور کے پنکھ کی طرح بنے مختلف رنگوں کے پھول اور ان کے ساتھ سفید چمکتے چھوٹے پھول تھے۔ دوپٹے کی نیلی، سفید اور لال کناری اسے گھیرے ہوئے تھی۔ وہ سبز آسمان میں چمکتے سفید تاروں کے بیچ میں سانولے رنگ کے پورے چاند کی طرح چمک رہی تھی، جس کے گرد کوسے قزا کے گھیرے تھے۔ اس کی چال میں الگ ہی تفاخر تھا۔ یوں تو کوئی عورت بھی گاؤں کی سنسان و ویران کچی سڑک پہ اکیلے چلنے سے ڈرتی۔ دور دور تک کوئی انسان تو کیا، جانور بھی آنکھوں کے تعاقب میں نہیں آتا تھا۔ اکیلا انسان ویرانی میں گھبرا جاتا ہے، ماں سوائے اس کے جس کی راستوں سے شناسائی ہو۔ ابھی زمانے بدلے بھی تو نہ تھے، ابھی تانگوں کا راج چلتا تھا۔ چال میں تمکنت اس لیے بھی تھی کہ یہ راستے اسے جانتے تھے۔ اس وقت سے جب وہ اپنی دادی کے ساتھ آیا کرتی تھی، پھر اپنی اماں کے ساتھ، پھر اس رت میں جب اس عشق کے زہریلے ناگ نے ڈسا تھا۔ وہ سارے راستے اپنی محبت کا تاج محل اس آرتیوں گراتی آئی تھی۔ اس وقت سے بھی جب وہ تاج محل زمیں بوس ہو گیا تھا اور آنسوؤں میں لپٹا شیشے کی طرح نازک اور سفید چمکتا قصہ ان راستوں نے اپنے اندر سمایا تھا۔ تب بھی تو جب وہ برے پیٹ میں نرم و نازک معصوم جان کو چھپائے چلی آئی تھی۔ اب بھی چال میں ویسا ہی تفاخر تھا، چہرے پہ ویسا ہی بولا پن تھا، آنکھوں میں ویسی ہی چمک تھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے بیری کے درخت کی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ سڑک کے دونوں اطراف گندم کی سنہری فصلیں تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سنہری ٹوموں سے سجی وہ ٹومیں جو اس کی مٹی ماں کے سینے سے جڑی تھی، سبز سوا جوڑا پہنے کھڑی ہو۔ مگر بیڑیاں تب بھی تھیں اور اب بھی، مجبوری کے توق تب بھی تھے اور اب بھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سردی کی طویل راتوں میں روح کا گہرا گھاؤ جاگ جاتا ہے؟ کیوں کرب کی وہ صدائیں خدا بھی نہیں سنتا؟ کیوں قیدی کو تختہ دار کی طرف لے جا کے اذیت دی جاتی ہے، مر تو وہ کال کوٹھری میں گیا ہوتا ہے؟ جو پھر سے وہی ہجر اس شخص کی شکل میں جس سے محبت تھی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ زمانے کی روایات میں جکڑے غلام آقا کے منورنجن کا وسیلہ ہوتے ہیں، اور کرب سے کراہتے انسانوں سے بڑھ کر اور کیا منورنجن ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد اسے ایک تانگا دور سے آتا دکھائی دیا۔ جو تانگا قریب آ رہا تھا وہ اپنی پوٹلی اٹھائے سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظروں نے جب کوچوان کے چہرے کا طواف کیا، اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دوڑنے لگی، ہونٹ خشک ہو گئے، حلق جم گیا جیسے کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں کی رنگ برنگی چوڑیاں پیس کر اس کے حلق میں اتار دی۔ چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ تو وہی تانگا تھا جسے وہ برسوں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ یہ کوچوان تو وہی ناگ تھا جس نے اسے ڈسا تھا، جس کا قصہ ان راستوں نے اپنے اندر چھپایا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کے رکا۔ کوچوان نے اس کی گردن پہ سفر کرتے اس پسینے کے قطرے کو دیکھا، گردن سے لپٹی ان گیسوؤں کو دیکھا، وہ پسینے کی مہک اس کی روح کو چھنی کر گئی۔ ان راستوں کی طرح یہ گھوڑا بھی اسے پہچانتا تھا۔ یہ وہی مالکن تھی جس کے قصے ہر رات مالک سناتا تھا، روتا تھا، بلکتا تھا، کیونکہ جانور دکھوں کی تشہیر نہیں کرتے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور لکڑی کی کاٹھی پہ بیٹھ گیا۔ وہ صوفے کی گدی بھی اسے پہچانتی تھی۔ سفر پھر سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اب کی بار یہ سفر انتہائی خاموشی سے طے ہوا۔ گھوڑا عجیب تذب بذب کا شکار تھا۔ مالک تیز رفتار چاہتا تھا اور مالک کا دل وہیں رک جانا چاہتا تھا، آنکھیں وہیں سبز ہو جانا چاہتی تھی، روح اسی لمحہ فنا چاہتی تھی۔
مگر آقا کا منورنجن ابھی باقی تھا۔ تیز رفتار ہوا نے کئی بار دل کے کرب کا برم رکھ لیا، وہ وقت کے دیے آنسو ہوا کے ساتھ ہو لیے اور کہیں اسی راستے پہ قصے کی صورت میں جا بیٹھے۔ بلا آخر سفر تمام ہوا، وہ ایک کچے راستے پہ اتر گئی، کچھ دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کوچوان نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ جا چکا تھا۔